اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدانا أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. درود پڑھیں بر محمد و آلہ. مقصد حیات کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو جس میں نتیجے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ پروردگار متعال نے انسان اور انسانیت کے لیے جو مقصد حیات معین کیا ہے
اس تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ ملک کی جو 2 آیات مسلسل آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں، اگر ان آیات پہ غور کیا جائے تو اس کا ہر فقرہ اپنے اندر ایک سوال لیے ہوئے ہے، اور اس کا بعد والا فقرہ اسی کا جواب ہے۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں ملک ہے۔ ملک اشارہ ہے پوری کائنات کی طرف، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے وہ مملکت پروردگار ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، سوال اٹھا کہ دلیل کیا ہے کہ پروردگار کے ہاتھ میں ملک ہے؟ پروردگار نے جواب دیا، دیکھو دلیل یہ ہے کہ جو خالق موت و حیات ہوگا وہی صاحب ملک ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ مملکت کا بادشاہ پروردگار ہے۔ فرعون نے یہی تو کہا تھا نشانی کے طور پہ کہ دیکھو میری حکومت کی نشانی یہ ہے کہ جسے چاہوں زندگی دے دوں، جسے چاہوں موت عطا کر دوں۔ تو انسانوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی اعلی ترین چیز موت اور حیات ہوگی وہی پوری کائنات کا مالک ہوگا۔ جیسے ہی کہا کہ اس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جس نے موت و حیات کو بھی خلق کیا ہے، فوراً سوال کیا گیا کہ پروردگار اس موت و حیات کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر جواب دیا، الذی خلق الموت والحیات، موت و حیات کو پروردگار نے خلق کیا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ جیسے ہی جواب میں کہا گیا کہ موت و حیات کی خلقت کا مقصد امتحان لینا ہے، تو پھر سوال ہوا کہ پروردگار تو امتحان لے کے کس نتیجے تک پہنچنا چاہ رہا ہے؟ کَلِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چلے تم میں سے بہترین عمل کس کا ہے۔ جیسے ہی یہ سوال کیا گیا کہ بہترین عمل تک کیسے پہنچا جائے، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسی لیے ابھی تک کہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ جو مقدمات آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس سے آیت کا ترجمہ بالکل روشن ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب احسن عمل کو کیسے اختیار کیا جائے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، پروردگار کی صفات کو پہچان لو، احسن عمل خود تمہارے اندر آ جائے گا۔ کل اشارہ کیا تھا کہ مقصد خلقت کی شروعات پروردگار کے اسماء کی تعلیم سے ہوا کرتی ہے۔ جیسے جیسے انسان اسماء پروردگار کی تعلیم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، امتحان میں پاس ہوتا چلا جاتا ہے، عبادت کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے، عبادت کا معیار بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کل اشارہ کیا تھا اور بات یہاں پہ آ کے رک گئی تھی کہ عبادت کا بھی کوئی مقصد ہے۔ 2 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور سورہ مبارکہ ہجر کی آیت نمبر 99۔ ان دونوں آیات میں عبادت کا بھی مقصد بیان کیا گیا۔ اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یا ایھا النبی، نبی سے کہا گیا اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے تاکہ مرحلہ یقین تک پہنچیے، تاکہ تقوی الہی اختیار کیجئے۔ اب آئیے دوبارہ ان قوانین کی طرف پلٹتے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور آج انتہائی نتیجہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تیسرا قانون یہ تھا کہ ہر چیز کا کمال اسی کے حساب سے ہوتا ہے، اور یہ قانون اتنا باریک ہے کہ گروپ میں نہیں بلکہ ایک ایک انسان پر لاگو ہوتا ہے۔
کیونکہ پروردگار نے ہر انسان کو اکیلا بنایا ہے، اور یہ عجیب بات ہے، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بہت سی صفات میں ایک دوسرے کی طرح ہے، نہیں، حیوانی صفات میں ضرور ہے لیکن روحانی صفات میں بہت الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے روحانی نسخے کاپی نہیں کیے جا سکتے، جسمانی نسخے کاپی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک دوا ان کو دی، وہی دوا دوسرے کو بھی دے دی، لیکن ہر دعا ہر جگہ کام نہیں کرتی ہے۔ پروردگار نے ہر انسان کو الگ الگ خلق کیا اور اس کو ایک صلاحیت دی۔ اب آخری آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آخری نتیجہ، سورہ مبارک رحمان۔ سورہ مبارک رحمان شروع کی آیات تقریباً سب کے ذہن میں رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن خلق الانسان۔ یہاں پہ بھی انسان کی خلقت کی گفتگو ہو رہی ہے، اور پوری گفتگو یہی ہے کہ پروردگار نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے۔ سورہ مبارک رحمان معمولاً کب پڑھا جاتا ہے؟ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جبکہ اس سورے کی تلاوت جیسے ہی انسان پیدا ہو تب کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ہی الٹا ہے۔ اب آپ سوچئے، تصور کریے کسی کے گھر میں ولادت ہو اور آپ پہنچے وہاں اور آپ کہیں آپ اگر اجازت دے تو میں سورہ رحمان پڑھ دوں بچے کے سرہانے، پلٹ کے کیا کہے گا؟ کہ دیکھیے قرآن بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ سورہ نہ پڑھیے گا، کیونکہ یہ سورہ ہمارے معاشرے میں ہو گیا ڈراؤنا سورہ، اور یہ شروع ہو رہا ہے رحمان سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مقصد خلقت کی جو 4 آیات آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس میں ایک مقصد خلقت رحمت پروردگار تھا، یاد ہے؟ وَلِذَالِكَ خَلَقَكُمْ، اور اسی کے لیے پروردگار نے تمہیں خلق کیا ہے تاکہ اپنی رحمت واسعہ کو تمہیں دکھائے۔ اب اسی رحمت واسعہ کا ذکر سورہ رحمان میں ہو رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان کا پہلا کام کیا ہے؟ رحمان کا پہلا کام یہ ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا ہے؟ خلق الانسان۔ دیکھیے قرآن کا قانون یہ ہے، قرآن کی ترتیب خدا کی طرف سے ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے خود سے اس کو آگے ترتیب دے دی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آیات کی ترتیب، سوروں کی ترتیب، حروف کی ترتیب سب خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر انسان کا اس میں دخل ہو جائے گا تو پھر قرآن معجزہ کہاں سے رہے گا؟ اگر مسلمان یہ مانتا ہے قرآن معجزہ ہے تو پھر اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قرآن کو کسی خلیفہ نے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار نے جیسے بھیجا تھا ویسے ہی لکھا گیا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن کی ترتیب بھی معجزہ ہے۔ اب ترتیب پہ غور فرمائیے۔ ترتیب رحمت پروردگار سے گفتگو شروع ہوتی ہے، الرحمن، اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے علم القرآن، اور تیسرا اسٹیپ خلق الانسان۔ اب پروردگار سے سوال کریں کہ پروردگار پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے یا پہلے اسے قرآن سکھایا جاتا ہے؟ اگر ظاہر قرآن کو آپ دیکھیں تو آیت یہ ہونا چاہیے تھی، الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن۔ ترتیب یہی ہوتی ہے نا، بھی بچہ پیدا ہوگا، تھوڑا بڑا ہوگا، بولنا سیکھے گا، تب جا کے کہیں وہ آئے گا اور مکتب میں جا کے یا گھر پہ استاد آ کے اسے قرآن سکھائیں گے۔ لیکن پروردگار نے ترتیب بدل دی کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم کو پہلے رکھا اور خلقت انسان کا ذکر بعد میں کیا۔ اب یہ سوال ذہن میں رکھیے،
ایک سوال اور میں نے پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور کہا تھا جواب نہیں دوں گا، لیکن اب اس کا جواب ضروری ہے تاکہ ربط سمجھیے۔ ابھی جس آیات کی تلاوت میں نے کی آپ کے سامنے سورہ ملک کی، الذی خلق الموت والحیات، آج 40-50 منٹ آپ کو بالکل میرے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا، کیونکہ مسئلہ یہ کہ آج مجھے نتیجہ لینا ہے، نہیں تو یہ 9 دن میں آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ ہوا کیا۔ پروردگار نے یہاں پہ موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کا ذکر بعد میں کیا۔ سورہ رحمان میں تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا، انسان کی خلقت کا ذکر بعد میں کیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہی ہے، کوئی عام انسان تھوڑی گفتگو کر رہا ہے کہ جس ورڈ کو چاہا جہاں پہ بول دیا۔ یہ کلام پروردگار ہے جہاں پر کلمات نہیں بلکہ حروف کو بھی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ ایک حرف جا بجا نہیں کر سکتے قرآن کے اندر۔ تو پہلے اس آیت کے اوپر غور فرمائیے، الذی خلق الموت والحیات، موت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر پہ لکھا ہوتا ہے فلاں صاحب، میسج آتا ہے آپ کے پاس، فلاں صاحب کا کیا ہوا؟ ہاں دیکھیے کتنا جو ہے وہ دلوں میں اترا ہوا لفظ ہے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو بھائی موت نیستی کو نہیں کہتے ہیں، انتقال کو کہتے ہیں، شفٹ ہو جانا۔ اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ بھائی یہ جو آپ اتنے بوسیدہ گھر میں رہ رہے ہیں جس کی چھت بھی گرنے والی ہے، دیواروں کا بھی کچھ نہیں پتا ہے، مچھر آپ کو کاٹ رہے ہیں، تھوڑا سا دور آپ کے لیے ہم نے بہترین گھر بنوا دیا ہے، تو ایک ہی ٹائپ کا انسان ہوگا جو نہیں جائے گا وہاں پر۔ کون؟ جنہیں میراث سے بڑی دل لگی ہوتی ہے، باپ دادا کا گھر نہیں چھوڑیں گے، اسی ٹائپ کے لوگ وہاں رہیں گے۔ نہیں تو اگر سمجھدار ہوگا تو کہے گا بھائی کیا زبردستی ہے یہاں رہنا، وہاں چلو۔ تو اسی لیے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا دوسرا گھر بہتر آباد کر رکھا ہے۔ وہ تو اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب حکم الہی آئے اور اس خرابات سے اپنے آپ کو بہترین گھر میں منتقل کر لیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو موت یعنی انتقال۔ تو کیا موت کے ورڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا سے آخری تک کے انتقال کو ہی کہتے ہیں؟ بھئی آپ اپنے گھر سے شاہ نجف آئیے، چاہے شاہ نجف سے اپنے گھر جائیے، دونوں کو عربی میں کیا کہیں گے؟ دونوں کو انتقال کہیں گے۔ اب غور فرمائیے، انسان پیدا بعد میں ہوتا ہے، مرتا پہلے ہے۔ انسان پیدا بعد میں، یعنی انسان مرے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ موت حیات سے پہلے ہے، کیونکہ موت کا معنی ہے منتقل ہونا۔ جب تک اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل نہیں ہوگا تب تک پیدا کہاں سے ہوگا؟ یہ انتقال یہاں پر موت سے مراد ماں کے پیٹ میں آنا اور اس دنیا میں آنا ہے۔ کہا انتقال کا مطلب موت، موت کا مطلب انتقال ہے۔ ایک بار اس دنیا سے یہاں آتے ہو، دوبارہ اس دنیا سے وہاں جاتے ہو، یہ بھی انتقال ہے، وہ بھی انتقال ہے۔ اسے بھی موت کہتے ہیں، اسے بھی موت کہتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے آپ قرآن کی آیات میں دیکھیے، بعض آیات میں 2 موت کا ذکر ہوا ہے۔ 2 موت سے مراد یہی ہے، اور امام نے روایت میں آ کے اس کو کلیئر کیا۔ آپ دیکھیں، جب پہلی موت اور پہلا انتقال انسان کو ہوتا ہے تو بچہ ہنستا ہوا آتا ہے یا روتا ہوا آتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اسے ایک نیا ماحول ملتا ہے، اور یہی حال بعض کا یہاں سے وہاں جانے میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی دنیا میں وہاں کی عادت بنا لی تو خود مسکراتا ہوا جاتا ہے، دوسرے روتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچپنے میں تو سمجھداری نہیں تھی، اب تو سمجھداری آ گئی، اب سمجھ سکتا ہے کہ کہاں منتقل ہونا ہے۔ تو آپ نے غور کیا
تو موت یعنی انتقال، اس لیے آیت میں موت کا ذکر پہلے، حیات کا بعد میں. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کے بعد حیات کو خلق کیا ہے. اگر ہم تمہیں منتقل نہ کرتے تو تمہارے اندر حیات کیسے آتی؟ اس آیت کی تائید سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف پلٹ کے جائیں گے. انا للہ پہلی موت کا نام ہے اور الیہ راجعون دوسری موت کا نام ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو پہلی موت، اب انشاءاللہ تھوڑا کلیئر ہوا ہوگا کیوں موت کا ذکر پہلے ہے. نہیں، قرآن جس حرف کو پہلے لاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہے. اب آئیے سورہ رحمان کی طرف چلتے ہیں. الرحمن علم القرآن کا دیکھو، جب تم اس دنیا میں آتے ہو تو تم کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہو یا اس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کورا کاغذ آتا ہے انسان، صلاحیتوں کو لے کے آتا ہے، ظرف لے کے آتا ہے. یاد ہوگا آپ کو میں نے مثال دی تھی کاغذ کی، گلاس کی مثال دی تھی، گلاس کی. یعنی انسان کمالات کو لے کے آتا ہے. دو ورڈ ہیں، شاید اگر وضاحت کر دوں تو بات اور واضح ہو جائے. ایک ہوتا ہے بالقوہ اور ایک ہوتا ہے بالفعل. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا اپنے ساتھ ایک گٹھری میں خرمے کی گٹھلیاں لے کے جا رہے تھے. ایک گٹھری میں خرمے کی گٹھلیاں باندھ کے لے کے جا رہے تھے. کسی نے پوچھا یا علی کیا لے کے جا رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا نخلستان لے کے جا رہا ہوں، یعنی خرمے کا باغ لے کے جا رہا ہوں. تو اگر کوئی پوچھے مولا سے یہ خرمے کا باغ ہے یا گٹھلی ہے، مولا لے کے تو گٹھلی جا رہے تھے، تو کیسے مولا نے کہہ دیا یہ خرمے کا باغ ہے؟ کہا غور کرو، اگر اس کی ابھی کی حالت کو دیکھو تو یہ گٹھلی ہے، اس کی 30 سال بعد کی حالت کو دیکھو تو یہ خرمے کا درخت ہے. یعنی اس گٹھلی میں درخت بننے کی صلاحیت ہے. اگر علی کے ہاتھ اسے باغ میں بوئیں گے تو یہ درخت میں تبدیل ہو جائے گا. میں آنے والی حالت کو بیان کر رہا ہوں، تم اس کی ابھی کی حالت کو دیکھ رہے ہو. ابھی کی حالت کو دیکھ رہے ہو. ابھی کی جو حالت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے بالقوہ. انسان کے اندر، اور یہ سائنس نے بھی اس کا آگے پروف کیا ہے، جتنی بھی مادیات ہیں ان کے اندر بالقوہ صلاحیت ہوتی ہے. اگر ایک چیز کی ذات میں انرجی نہ ہو تو ابھی آپ اس کو ہلا نہیں سکتے. تو جو ابھی اس کے اندر صلاحیت ہے اسے کہا جاتا ہے بالقوہ، یعنی اس کی قوت اور طاقت ہے. اور جب وہ آلت امکان میں آ جاتی ہے، بن جاتی ہے، تب اسے کہا جاتا ہے بالفعل. آپ بتائیں، اگر آپ نے گیہوں کا بیج بویا ہے تو چاول نکلیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ گیہوں کے بیج میں گیہوں بننے کی صلاحیت ہے. تو جس چیز کی صلاحیت ہوتی ہے وہی چیز بن کے نکلتی ہے. صلاحیتوں کا دینا پروردگار کی ذمہ داری ہے، صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پروردگار جا کے دیکھیے گا سورہ مبارک واقعہ میں آ کے کہتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اے کسان تم آ کے اس بیج کو درخت میں تبدیل کرتے ہو یا ہم اسے تبدیل کرتے ہیں؟ یہ تو ہماری قدرت اور خالقیت ہے. اگر ہم ارادہ نہ کریں تو تم کتنی بھی کھیتی کر لو، کوئی بیج پھل میں تبدیل ہونے والا نہیں ہے. یہ نشانی پروردگار آ کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہم صلاحیت دیتے ہیں. اگر کسی چیز میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ اس کو وہ بنا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بنا سکتے. یعنی کسی چیز کو کیا بتائیں، ہر پتھر تراشنے کے بعد خوبصورت بن سکتا ہے؟
جو لوگ پتھر کو تراشتے ہیں ان سے جا کے پوچھیے، ہر پتھر نہیں بن سکتا، اس میں تراشنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے سلیقے سے تراشا جائے۔ اگر انسان سلیقے سے اسے تراش دے تو وہی پتھر جو پیر کی ٹھوکروں میں ہوتا ہے گھروں کی زینت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر اس میں صلاحیت ہے بننے کی، اب میں اپنے الفاظ پہ آتا ہوں، یعنی اگر اس میں پروردگار نے کمالات کو دیا ہے بالقوہ، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ کمالات کو بالفعل تبدیل کرے۔ یعنی پروردگار نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے رحمانیت کی، اب اس کے اوپر لیے ضروری ہے کہ اپنی رحمانیت کو اجاگر کرے۔ پروردگار نے اس میں صلاحیت رکھی ہے علم کی، اس کے اندر ضروری ہے کہ اپنے علم کو بالفعل بنائے۔ پروردگار نے انسان میں صلاحیت رکھی ہے کرامت کی، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کرامت کو بروئے کار لے کے آئے۔ اگر پروردگار نے انسان کو یہ صلاحیتیں نہ دی ہوتی تو بتائیے کر سکتا تھا؟ پتھر کیوں عالم نہیں بن سکتا؟ قبلہ دیکھیں، پتھر سے آپ کو توقع نہیں ہونا چاہیے عالم بن جائے، کیونکہ پتھر میں عالم بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن انسان سے توقع ہے عالم بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان میں صلاحیت ہے عالم بننے کی، اسی صلاحیت کو کہا جاتا ہے کمال۔ اب غور فرمائیے گا، انسان قرآن کی اکارڈنگ پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ انسانوں کی فہرست میں ایک کا اضافہ ہو گیا۔ جی نہیں، انسانوں کی لسٹ میں کہاں اضافہ ہوا ہے، ابھی تو جانوروں کی لسٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ بتائیں، انسان کے پیدا ہونے میں اور ایک گھوڑے کے بچے کے پیدا ہونے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، بالکل برا نہیں مانیے گا، ہے یہی حقیقت۔ وہی سارا پروسیس جو گھوڑے کی ولادت میں ہوتا ہے، وہی سارا پروسیس انسان کی ولادت میں ہوتا ہے۔ پھر ہم کیسے انسان کو اشرف مخلوق کہہ دیتے ہیں؟ بھائی اشرف مخلوق کہاں سے ہو گیا؟ کہا غور کرو، یہ اشرف مخلوق ہے نہیں، بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اشرف مخلوق نہیں بنے گا تو جانوروں سے بھی بدتر بن جائے گا، یعنی دونوں بننے کی صلاحیت دی ہے۔ انا ہدیناہ النجدین، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر کر کے ملائکہ سے آگے نکل جاتا ہے یا کفر کر کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ شمس میں پروردگار نے 11 قسم کھانے کے بعد کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 11 چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کیا برائیوں کا بھی اچھائیوں کا بھی۔ تو انسان بالقوہ تمام کمالات کو لے کے آتا ہے۔ عزیزوں، مقصد حیات کیا ہے؟ مقصد حیات بہتر سے بہتر ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھانا نہیں ہے۔ مقصد حیات اونچی سے اور مہنگی سے مہنگی گاڑیوں میں سفر کرنا نہیں ہے۔ مقصد حیات اونچے گھر بنانا نہیں ہے۔ مقصد حیات آسائش و آرامی نہیں ہے۔ مقصد حیات یہ ہے کہ پروردگار نے جو تمہیں صلاحیتیں اور کمالات دیے ہیں اس کو اجاگر کر کے اس دنیا سے جانا۔ یعنی پروردگار نے تمہیں انسان بننے کی صلاحیتیں دی ہیں، دیکھو انسان بن کے جانا۔
انسان بن کے جانا. آئیے روایات برزخ کو اٹھا کے دیکھیے. روایات برزخ کیا کہتی ہیں کہ جب برزخ میں انسان آئیں گے تو کوئی کسی جانور کی صورت میں ہوگا, کوئی کسی جانور کی صورت میں ہوگا. یہ روایات معراج کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے, یہ باطن ہے جو دکھائی دے رہا ہے. کوئی انسان بن جاتا ہے, کوئی جانور بنا رہ جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. مقصد خلقت یہی ہے کہ تمہیں جو آپ بتائیں, میں نے آپ سے قانون کیا بتایا تھا کہ ہر چیز کا کمال اسی کے اکارڈنگ ہوتا ہے. گیہوں کے دانے کا کمال کیا ہے کہ اچھے سے اچھا گیہوں بن جائے. چاول کے دانے کا کمال کیا ہے؟ اچھے سے اچھا چاول کا دانہ بن جائے. اگر آپ نے خرمے کا بیج بویا ہے تو اس کا کمال کیا ہے؟ یہ کچھ دنوں کے بعد بہترین خرما بن جائے. تو ہر چیز وہی بنتی ہے جو اس کی حقیقت میں ہوتا ہے. انسان کی حقیقت میں انسان بننا ہے. مقصد خلقت انسان بننا ہے, جانور رہ جانا نہیں ہے. یہ ہے مقصد خلقت. اب انسان سوال کرے گا کہ پروردگار اس مقصد کو پورا کیسا کیا جائے؟ اب آپ جانتے ہیں انسان کیوں دھوکے میں رہتا ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ جو انسان نے کور اوڑھ رکھا ہے یہ اسے انسان سمجھتا ہے. کور یعنی جسم. بھائی اگر یہ جسم انسان کی حقیقت ہوتا تو کبھی قبر میں ختم نہ ہوتا. چوتھا قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جسم اور روح کے درمیان روح کی حقیقت ہے, یعنی کمالات روح کو دیے جاتے ہیں, جسم کو نہیں دیے جاتے ہیں. جسم ذریعہ ہوتا ہے انسان کرامت کے اوپر فائز ہو جائے, انسان علم کے اوپر فائز ہو جائے, انسان رحمت کے اوپر فائز ہو جائے. یہ صفات اس کے اندر آتے جاتے ہیں, انسانیت بڑھتی چلی جاتی ہے, انسانیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اب سوال کرے گا انسان کہ پروردگار کن صفات کو ہمیں اپنے اندر اجاگر کرنا ہے, کن صفات کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے؟ اہم مسئلہ ہے کہ ہر صفت یا کوئی خاص صفت؟ کہا نہیں, کوئی خاص صفت ہے جو تمہیں اپنے اندر اجاگر کرنا ہے. انسان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ انی, سورہ مبارکہ بقرہ میں انی پروردگار کہہ رہا ہے جائلن, میں بنانے والا ہوں یا بنا رہا ہوں, دونوں ترجمے. فی الارض, زمین پر کیا؟ خلیفہ. آیات سنتے تو ہیں ہم لیکن شاید غور کم کرتے ہیں. اگر ایک انسان کسی مملکت کا بادشاہ ہو اور وہ کہیں جا رہا ہو, کچھ دنوں کے لیے سفر پہ جا رہا ہے, تو وہ اپنا خلیفہ بنائے گا نہیں بنائے گا؟ غور کیجئے گا مثال پہ. وہ آئے, پبلک سے کہے میں جا رہا ہوں 1 سال 2 سال کے لیے اور اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تمہارے درمیان. کس کو؟ اپنے گھوڑے کو. پبلک مانے گی؟ نہیں مانے گی نا. کیوں؟ مشکل کیا ہے بھائی؟ چہیتا گھوڑا ہے, بڑا مہنگا گھوڑا ہے, پوری دنیا میں اس نسل کا یہی ایک ہے, تب بھی لوگ نہیں مانیں گے. کیوں؟ لوگ کہیں گے قبلہ اپنے نوکر کو بنا دیے, گھوڑے کو نہ بنائیے. فرق کیا نوکر اور گھوڑے میں؟ نوکر انسان ہے, گھوڑا انسان نہیں ہے. خلیفہ بنانے کی شرط یہ ہوتی ہے جو بنا رہا ہے اپنے ہی جیسا بنائے. غور فرمایا آپ نے؟ جو بنا رہا ہے اپنی جیسا بنائے. اب پروردگار آواز دے رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اب مشکل یہ ہے دوسرا خدا ہو نہیں سکتا, دوسرا خدا ہو نہیں سکتا. تو اب کیا کیا جائے؟ کہا اب ایسے کو اپنا خلیفہ بناؤں گا
جس کی زبان میری زبان ہوگی، جس کی آنکھیں میری آنکھیں ہوں گی، جس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوگا. کہا دیکھو اگر ایک لفظ میں کہنا ہے تو کہنا علی ابن ابی طالب خلیفہ پروردگار ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا واللہ ما للہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم پوری کائنات میں علی سے بڑی کوئی خدا کی نشانی نہیں ہے. کوئی خدا کی نشانی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پروردگار اگر قدرت رکھتا ہے تو یہ بھی قدرت رکھتے ہیں، اگر وہ کرامت رکھتا ہے تو یہ بھی کرامت رکھتے ہیں، اگر وہ علم رکھتا ہے تو یہ بھی علم رکھتے ہیں. تمام صفات پروردگار موجود ہے. کہاں بس یاد رکھنا وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں. وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں. اس کی صفات واجب ہے، اتنی ممکن ہے. اتنا تاکید کی گئی پھر بھی لوگوں کو خدائی کا شک ہو گیا. اب سمجھ میں آیا یہ خلیفہ کتنا ملتا جلتا ہے کہ جو اندھے تھے وہ خدا سمجھ بیٹھے، جن کے پاس آنکھیں تھی وہ خلیفہ سمجھ بیٹھے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہے مقصد خلقت. مقصد خلقت انسان بننا ہے. انسان کیسے بنیں گے بھائی؟ انسانیت کی کچھ صفات ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کہا انسانیت کی صفات کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ وہی خدا کی صفات ہے. کیوں؟ دوسری آیت وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی. بھائی اگر پروردگار نے اپنی روح پھونکی ہوگی تو اللہ کی صفات آئیں گی یا غیر اللہ کی صفات آئیں گی؟ کس کی صفات آئیں گی بتائیے؟ اللہ ہی کی تو صفات آئیں گی. اب سمجھیے مقصد خلقت، ایک بار اوپر سے نیچے تک بیان کر رہا ہوں. مقصد خلقت انسان کا اپنے اندر الہی صفات کو اجاگر کرنا ہے. کتنا؟ جتنی پروردگار نے صلاحیت دی ہے. کیسے؟ عبادت اور تقوی کے ذریعے. عبادت اور تقوی کا بیس کیا ہے؟ علم اور امتحان. یہ پورا سلسلہ ہے جو پروردگار نے بیان کیا ہے. کہ پہلے علم حاصل کرو، علم توحید، صفات پروردگار. کیوں؟ اگر تمہارے پاس صفات پروردگار کا علم نہیں ہوگا تو تم مقصد خلقت کو کیسا پورا کر پاؤ گے؟ کبھی نہیں کر سکتے. اگر تمہیں یہی نہیں معلوم کہ پروردگار کریم ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو تم کریم کیسے بنو گے؟ اگر تمہیں یہ نہیں معلوم پروردگار قادر ہے اس کا مطلب کیا ہے تو تم قادر کیسے بنو گے؟ جیسے جیسے صفات کو سیکھتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے انسان بننے کی چاہت بڑھتی چلی جائے گی. ویسے. اور اسی لیے پروردگار نے، آپ دیکھیں تربیت کا ایک قانون ہے کہ انسان کے پاس آئیڈیل ہونا چاہیے. آپ کو بچے کو اپنے اچھا کرکٹر بنانا ہے تو آپ اس کے لیے کسی کرکٹر کو آئیڈیل بنا دیں گے کہ بیٹا دیکھو اس کو، دیکھو اس یہ کیسے کھیلتا ہے، ایسے کھیلو. یہی تو قانون ہے. تو کیا پروردگار نے اس قانون پہ عمل نہیں کیا ہے؟ اس نے عمل کیا ہے. اس نے کہا کوئی ایسا زمانہ نہیں چھوڑوں گا کہ جس میں ایک آئیڈیل انسان ہو. اسی لیے جو کائنات کا سب سے عالی انسان تھا اس کے لیے قرآن میں کہا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے. رسول تمہارے لیے آئیڈیل ہے. آیات کو ملائیے. اب جتنی قرآن میں اس ٹائپ کی آیت ہیں اگر مسائل آپ تک انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں تو اب تفسیر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. قرآن ایک کمپلیٹ سسٹم کا نام ہے. بس مشکل یہ ہے کہ اس نے دوسری کتابوں کی جگہ بالکل لائن سے ہر چیز کو نہیں بیان کیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس قرآن کو سمجھنے والے کچھ خاص لوگ ہیں.
خاص ٹیچر ہیں، جب ٹیکسٹ بک بہت آسان ہو جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ٹیچر ہو گیا۔ پروردگار نے قرآن کو ایسے لکھا ہے کہ جاہل بھی پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے سمجھ رہا ہے، اور عالم بھی پڑھتا ہے تو وہ تو سمجھ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں کی سمجھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت پہ دوبارہ آئی ہے، انسان پیدا نہیں ہوتا، انسان بننا پڑتا ہے۔ یہ 10 دن کا نچوڑ ہے۔ اب بتائیں دنیا کتنی غلطی میں ہے؟ اب سمجھئے دنیا غلطی کہاں کر رہی ہے؟ اما جو دنیا اپنے کو سمجھنے میں غلطی کرے وہ دنیا کو سمجھنے میں کیسے غلطی نہیں کرے گا؟ پہلے اپنے کو سمجھو، اسی لیے میرے مولا نے آواز دی، من عرفا نفسا فقد عرفا ربا، اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ خدا کو پہچانتے چلے جاؤ گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ جتنی میں نے آپ کو آیات کا حوالہ دیا ہے انشاءاللہ نوٹ کیجئے گا، اور پھر بیٹھ کے ایک بار صحیح سے مطالعہ کیجئے گا، اور جب رابطہ دیجئے گا نا تو پڑھتے جائیے گا، مسکراتے جائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بات کلیئر ہوتی جائے گی نا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ انسان بنانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم ہوں گے وہ ہاتھ، کتنی مقدس ہوگی وہ گود جسے پروردگار ذمہ داری دے انسان بنانے کی۔ 5 تاریخی مجلس کو یاد کریے۔ اب انسان کی سمجھ میں آتا ہے، اب خاتون کی سمجھ میں آتا ہے کہ ماں بننا کتنا بڑا ہنر ہے۔ ہم نے یہ سمجھایا ہی نہیں خواتین کو۔ ویسٹ نے تو دوسرا اسٹائل نکال لیا، فیکٹری بنائی اور فیکٹری کو چلانے کے لیے خواتین کا استعمال کیا، اور ایسے انہیں سمجھایا وہ بڑی خوش کہ ہاں ہم تو بہت ترقی پا رہے ہیں۔ ترقی نہیں پا رہے ہیں، تنزلی پہ جا رہے ہیں۔ کمال یہی ہے کہ ایک ماں، آپ بتائیں اگر ایک ماں کو ایسی تربیت کرنا ہے اپنی بچی کی تو اسے کیا آنا چاہیے؟ اسے بہت اچھی ڈاکٹر ہونا چاہیے، اسے بہت بڑی انجینئر ہونا چاہیے۔ اب تو ایک نئے نکلے ہیں کہ اسے پائلٹ ہونا چاہیے۔ مت جہاز بعد میں اڑائیے گا، پہلے اپنی اڑان پہ تو کنٹرول کر لیجئے۔ ایک صاحب نے مجھ سے دوسرے دن کہا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں، آپ کا مجمع کم ہو گیا۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات سمجھدار لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ اگر ایک آدمی اس بات کو سمجھ جائے اور یہ سمجھ کے اٹھے کہ اب مجھے انسان بننا ہے اور بنانا ہے، اب بتائیں یشرا کتنا کامیاب ہوگا؟ تب پتا چلے گا کہ مقصد حیات ہے کیا۔ اور عزیزوں یاد رکھیے، اگر معاشرے میں ایک انسان بن جاتا ہے تو وہ ایک نہیں ہوتا، پھر پورے معاشرے کو انسان بنا دیتا ہے۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، نہیں ہے، ابھی کچھ سالوں پہلے دنیا کے ایک ملک ایران میں ایک شخص انسان بنا، اور اس نے انسان بن کے انقلاب لا کے لوگوں کو انسان بننے کا راستہ دکھا دیا۔ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ تو انسان بننا کیسے؟ ایک اور راستہ قرآن نے اشارہ کیا، الرحمن علم القرآن۔ اب سمجھیے کیوں پہلے کہا گیا علم القرآن؟ کیونکہ قرآن کی تعلیمات کے سائے میں انسان بنتا ہے۔ اب آیت کتنی ٹھیک ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، اس رحمان کی رحمت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے، اور قرآن سیکھنے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ تم انسان بنتے چلے جاتے ہو۔ جب انسان بن جاتے ہو تو بولنے کی طاقت آتی ہے، تو وہی بولتے ہو جو خدا چاہتا ہے، اور جب خدا چاہتا ہے بولتے ہو، تو جب اسے لکھا جاتا ہے تو کبھی نہج البلاغہ بن جاتی ہے، کبھی صحیفہ سجادیہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ بات کی تائید کے لیے ایک روایت اور سنی ہے کہ مسئلہ اتنا عجیب ہے کہ اتنی جلدی انسان ایمان نہیں لا پاتا ان باتوں کے اوپر، اور ان باتوں کو جو آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میں نے 9 دن آپ کی خدمت میں آپ کا وقت لیا ہے، روایت ہے، اور عجیب بات تو ہے کہ یہ روایت اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، شیعوں میں تو ہے ہی سند بالکل صحیح کہ قیامت کے دن انسان کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ، فرقہ، چڑھ، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ ابھی کلیئر نہیں ہوئی بات؟ کیا پڑھو کیا چڑھو؟ بھائی قیامت میں یہ طے کرنا ہوگا کہ کون سا انسان کس درجے کا انسان ہے۔ قیامت میں یہ طے کرنا ہوگا نا، خدا قانون دے رہا ہے، ہر شخص سے کہا جائے گا، اب یہ ورڈ اپنے ذہن میں رکھیے، اگر شخص کہوں تو وہ پہلی والی حالت ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، اور جب انسان کہوں تو وہ سیکنڈری حالت ہے جو بن چکا ہے نا، کیونکہ اب دونوں کو انسان کہا جائے گا تو آپ مکس کر دیں گے کہ مولانا پہلے والے کو کہہ رہے ہیں بعد والے کو، ہم تو پہلے والے کو انسان کہتے ہیں، آپ پہلے والے کو انسان مانتے ہی نہیں۔ بھائی میں تھوڑی نہیں مان رہا ہوں، قرآن نہیں مان رہا ہے۔ میں نے پہلے دن آپ سے وعدہ کیا تھا کہ صرف قرآن اور حدیث کے اکارڈنگ بات ہوگی، ویلا دوسرے مذاہبوں کی مجھے ٹانگ کھینچنا ہوتی تو پھر تو 10-15 عشرے رکھیے، کیونکہ یہاں پہ 6 مکتب فکر ہیں، ایک یہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، 5 اور ہیں، اور ایک ایک مکتب فکر کو صحیح سے بیان کرنے کے لیے 10-15 دن تو چاہیے۔ ابھی بھی یہ مکتب جو قرآن کا ہے بہت صحیح سے میں نہیں پہنچا پایا، وقت نہیں تھا، کیونکہ کم سے کم قرآن کے اندر 850 سے زیادہ آیات ہیں اس کے اکارڈنگ، اور آپ پورا جوڑیے گا تو شاید جہاں تک میں نے حساب کیا ہے شاید 21 یا 22 ہی آیتیں میں آپ کے سامنے بیان کر پایا ہوں۔ اقرا فرقہ، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ انسان پوچھے گا پروردگار کیا پڑھنا ہے؟ آواز قدرت آئے گی قرآن، تب تو بھائی وہ ہمارے بھائی بڑے اچھے ہیں، رٹتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہیں جھوم جھوم کے رٹ لیتے ہیں، یہ تو سب سے آگے رہیں گے۔ بسم اللہ ہم لوگ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ چلیے ایک فائدہ تو ہوا کہ کل سے قرآن رٹنا شروع کر دیا جائے۔ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا سے پوچھا کسی نے، یا ابن رسول اللہ، یہ جو عالم زر میں ہم نے خدا سے وعدہ کیا تھا، ہم اسے دنیا میں بھول کیوں گئے؟ اب میرے سامعین میں اگر کسی کو یاد ہے کہ اس نے عالم زر میں خدا سے کیا کہا ہے تو مجلس کے بعد آ کے مجھے بتائے کہ دیکھیے مولانا مجھے یاد ہے۔ کسی کو یاد ہوگا؟ سوال کس سے کیا گیا؟ جس کے سامنے عالم زر خلق ہوا ہے۔ خوش نصیب تھا وہ شخص کہ وہاں گیا پوچھنے، کہیں اور جاتا کچھ نہیں ہوتا، دوبارہ یہیں بھیجا جاتا۔ یہ تو تاریخ کا المیہ ہے، تو بھیا گھوم کے کیوں آتے تھے، سیدھے چلے جاتے۔ مولا نے کہا جواب پہ غور کیجئے کیونکہ جواب سے مجھے ایک نتیجہ لینا ہے۔ مولا نے کہا کہ دیکھو، جب انسان اس دنیا سے
اس عالم سے. اسے دنیا نہیں کہتے ہیں, ہم لوگ اردو میں دنیا کہہ دیتے ہیں, لیکن ورڈنگ اس کے لیے دنیا صحیح نہیں ہے. قرآن اسے دنیا نہیں کہتا, عالم کہتا ہے. جب انسان اس عالم سے اس دنیا میں آتا ہے, انا للہ, پہلی موت, پہلا انتقال, تو یہ مرحلہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے یاد ہوتا ہے سب بھول جاتا ہے. پریشانی میں انسان 2-2 4 بھی بھول جاتا ہے. اب اس جواب سے آپ دوسرا ایک نتیجہ لیجئے, بتائیے پہلا انتقال زیادہ سخت ہے یا دوسرا؟ اب پہلا دوسرا آپ سمجھ گئے نا. پہلا ہے انا للہ, دوسرا وَإِلَيْهِ راجعون. آنا زیادہ مشکل ہے یا جانا؟ بے شک جانا بہت مشکل ہے, کیونکہ آتے وقت تو بہت زیادہ سمجھداری نہیں تھی, جاتے وقت تو 60-70 سال اس دنیا میں جیا ہے, دل لگ گیا ہے, عادتیں ہو گئی ہیں, رشتہ داریاں ہو گئی ہیں, تو یہ زیادہ سخت ہے. اما جہاں کم سختی میں سب کچھ بھول جائے تو زیادہ سختی میں اس کو کتنا یاد رہے گا؟ تو بھی پروردگار کیسے کہہ رہے قرآن پڑھو, یاد کہاں رہے گا جو پڑھے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے روایات میں کچھ اور کہا گیا, کہا دیکھو قرآن کا حفظ کرنا, رٹ لینا الگ مرحلہ ہے. غور کیجئے گا, قرآن کی آیات کو اپنے وجود میں اتار لینا الگ مرحلہ ہے. قیامت کے دن تم انہی آیات کی تلاوت کر پاؤ گے جس کو تم نے اپنے وجود میں اتارا ہوگا. جتنی آیات تمہاری روح کا حصہ بن گئی ہوگی, یعنی تم جتنے انسان بن گئے ہوگے اتنی آیات پڑھ پاؤ گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب آیات کو آیات سے ملائیے. اب جو نتیجہ آپ کو دینے چاہ رہا ہوں, ایک ورڈ ہے جو عرفا استعمال کرتے ہیں, انسان کامل. سنا ہوگا آپ نے, کیا مطلب انسان کامل؟ جی, انسان کامل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ انسان کامل اسے کہتے ہیں جس کے وجود میں پورا قرآن اتر چکا ہو. بھائی قانون یہ بنا کہ جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنا چڑھتا جائے گا, اور اگر کوئی ساری آیات پڑھ دے تو اب لاسٹ تک پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا؟ تب کائنات میں آپ کو 14 ہی نظر آئیں گے. اب روایت پڑھ کے آواز دے گی علی مال قرآن والقرآن ما علی. علی وہ ذات کا نام ہے جس کے وجود میں پورا قرآن اتر چکا ہے. اگر کتاب کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لینا, اگر انسان کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لینا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آئیے اس روایت کا معنی کیجئے, علی میزان الاعمال. اب کلیئر ہوا معنی, مولا کائنات میزان الاعمال ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے اگر علی نے پورے قرآن کو اپنے وجود میں اتار لیا تو تم نے کتنا اتارا, جتنا اتارا ہوگا وہی درجہ دیا جائے گا. جتنا اتارا ہوگا اتنا درجہ دیا جائے گا. یہ ہے مقصد حیات. مقصد حیات بغیر قرآن کی تعلیم کے ممکن نہیں ہے. اگر انسان قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے اور نہ سیکھے, انسان نہیں بن سکتا. انسان بننے کی کتاب کا نام ہے قرآن. اب سمجھیے, جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ قرآن کی بے حرمتی نہیں کرتے ہیں, انسانیت کی بے حرمتی کرتے ہیں. لہذا ان کے خلاف فقط مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ بغیر دلیل کا دعویٰ نہیں ہے. کوئی بھی مذہب اور مکتب اپنی کتاب لے آئے, ہم بھی اپنی کتاب لے کے آئیں گے.
اور اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو کہ کس کتاب میں انسان بننے کے قوانین زیادہ ہیں. ہم بائے بسم اللہ سے سین والناس تک کے اتنے قوانین گنا دیں گے کہ تم گن نہیں پاؤ گے. یہ قرآن ہی تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، با تقوی ترین شخص جو ہوگا وہ با کرامت ترین ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے اہل بیت قرآن کی آیات کا مجسم نمونہ ہوا کرتے تھے، ادھر عمل کرتے تھے، ادھر آیت نازل ہوتی تھی، ادھر آیت نازل ہوتی تھی، ادھر عمل کرتے تھے. یعنی قرآن اور انسان کامل دونوں ایک ساتھ رہتے تھے. قرآن اور انسان کامل. اسی لیے نبی نے کیا کہا؟ اب دیکھ ہمیں اب خیر وقت ہوتا تو میں آپ کو کتنی روایات اور آیات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا. اب نبی نے کیا کہا؟ اب معنی سمجھیے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور انسان کامل اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. نہیں، اس کا صحیح معنی یہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کامل قرآن کا ظاہر ہے، قرآن انسان کامل کا باطن ہے. ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، جدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کو قرآن کی تفسیر چاہیے تو کس سے پوچھیں گے؟ انسان کامل سے پوچھیں گے. انسان کامل اگر اپنی حجت پیش کرے گا تو قرآن سے پیش کرے گا. اب سورہ رحمان کی آیت آواز دے گی الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تم دنیا میں آ کے قرآن سیکھتے ہو، ہم قرآن کے سائے میں اہل بیت کو خلق کرتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ درود پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے، بس چند منٹ مجھے آپ کے اور لینا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس گفتگو کا آخری گوشہ، اور اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہوئے کہ شاید بلکہ یقیناً میری زبان میں اتنی شاید طاقت نہیں تھی کہ میں قرآن کی باتوں کو بہت واضح طور سے آپ تک پہنچا پاؤں. اگر بات آپ تک نہیں پہنچی ہے تو کبھی یہ نہ سمجھ لیے گا نعوذ باللہ قرآن اور روایات کی غلطی ہے. نہیں، یہ پہنچانے والے کی غلطی ہے. آخری سوال کا جواب، اگر آپ نے سوالات لکھے ہوں گے، 10 سوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، الحمدللہ 9 کا جواب ہو گیا آخری. اگر مقصد خلقت انسان بننا ہے، کمالات کو حاصل کرنا ہے، اور یہ راستہ ہمیں قرآن سے ملے گا، تب تو بڑی مشکل ہے. سب کو عالم قرآن ہونا پڑے گا تو یہ تو سرکل ہو جائے گا بھائی. کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان بننا ہے، انسان بننے کے لیے قرآن کو سیکھنا ہے. سرکل کی مثال دوں آپ کو؟ اما لکھنؤ والوں کو کیا میں مثال دوں؟ بارہا دے چکا ہوں، دوبارہ سن لیجئے. چار باغ اسٹیشن پہ 2 نواب کھڑے، ٹرین رکی، دونوں کو اتفاق سے ایک ہی بوگی میں جانا ہے. اب ایک دائیں کھڑے ایک بائیں کھڑے. کہ قبلہ آپ کو بھی یہیں جانا ہے؟ کہ جی. اچھا آپ کو بھی اسی میں جانا ہے؟ کہ جی. کہ بسم اللہ. کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ جب تک آپ نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا. اور سچ بول رہا ہے بندہ، حقیقت. انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں آپ، داڑھی آپ کی مجھ سے بڑی ہے، جب تک آپ نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا. اب آپ بتائیے اگر دونوں سچ بول رہے ہیں تو رزلٹ کیا آئے گا؟ ہاں جزاک اللہ. ٹرین یہی ہوتا ہے، کیونکہ سرکل کا رزلٹ نکلتا ہی نہیں. تو اگر میری گفتگو کا اگر رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ بھائی
جب تک انسان نہیں بنے گا قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ اور انسان بننا موقوف ہے قرآن کو سمجھنے پہ، تو یہ تو ہو گیا سرکٹ ہے۔ یہ سوال میں نے کیوں آخر میں رکھا تھا؟ کیونکہ اگر اس سوال کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے مصائب پہ آ جاؤں تو پورا عشرہ گیا، کیونکہ رزلٹ ہی بیکار ہو گیا ہے نا۔ اب آپ بڑے سکون سے سنیں گے کہ مولانا رک جائیے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 10 دن تک بعض دن 1.5 گھنٹہ دیا ہے ہم نے، آپ نے تو بالکل صحیح جو ہے وہ چولہے ہلا دی۔ نہیں، پروردگار ہر شے کا منتظم ہے۔ اس نے کہا اتنی آسانی سے تو قرآن تم سمجھ نہیں پاؤ گے، لہٰذا میں نے قرآن کو شیڈیول کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کیا ہے، قانون زندگی بنا کے پیش کیا ہے۔ تو قرآن کو بعد میں سیکھنا، پہلے زندگی کے قانون کو سیکھنا، کیونکہ یہ زندگی کا قانون قرآن سے ہی لیا گیا ہے، اور یہ تمہیں بتائے گا کہ انسان کیسے بنتے ہیں۔ کہ پروردگار اس زندگی کے قانون کا نام کیا ہے؟ کہا اس زندگی کے قانون کا نام ہے دین۔ دین وہ زندگی کا قانون ہے جو چھپے ہوئے انسان کو کھلا ہوا انسان بنا دیتا ہے۔ دین اسی لیے کہا گیا ہے دین کی اگر کوئی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو اٹھا کے پھینک دینا۔ ہمارے مراجع خدا انہیں حفظ کرے، بتائیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی مسئلے کا حکم پوچھ لیجئے، وہ آ کے یا قرآن سے جواب دیتے ہیں یا قرآن والوں سے جواب دیتے ہیں۔ لہذا انسان بننے کا آسان اور سیدھا طریقہ دین پر عمل کرنا ہے، اور دین اس برنامے کو کہا جاتا ہے، اس شیڈیول کو کہا جاتا ہے، اس لائے عمل کو کہا جاتا ہے جس پر عمل کر کے شخص انسانیت کی سیڑھیوں کو طے کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اب بتائیے پروردگار نے غلط کہا؟ پروردگار نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو خلق نہیں کیا مگر ہی کی عبادت کریں۔ عبادت کا جب ترجمہ کیا گیا تو پتا چلا دین پہ عمل کرنا۔ بھئی عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، عبادت دین پہ عمل کرنا ہے۔ لہٰذا اطاعت والدین عبادت ہے، حلال کھانا کھانا عبادت ہے، محرم کے ساتھ آنا عبادت ہے، نامحرم سے دوری کرنا عبادت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی دین میں آتی ہیں، بس ایک بات کا خیال رکھنا، قربتاً اللہ انجام دینا، سب کا سب عبادت ہو جائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور جو شخص اس طرح سے عبادت کرے اسے عبداللہ کہتے ہیں۔ اگر ایک ورڈ میں آپ کو یاد رکھنا ہے تو یاد رکھیے گا، پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ عبداللہ بنے، اور عبداللہ بننے کے لیے ابا عبداللہ کا تھامن دامنا ضروری ہے۔ اس لیے کربلا کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک وضاحت بیچ میں بس رہ گئی ہے، میں اس کو بیان کر دوں دین کے حوالے سے۔ دیکھیے عزیزوں، علماء نے دین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے سمجھنے کے لیے، اصول دین اور فروع دین۔ غور فرمائیے گا، یہاں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا دین سے مراد فروع دین ہے۔ آیے الیوم میں الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں پہ بھی مراد فروع دین ہے۔ اصول دین تو جناب آدم کے زمانے سے کامل تھے۔ قبلہ مولا کعبے میں اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھ لیے گا کہ علی کا وجود 13 رجب میں ہوا ہے۔ اگر علی کا وجود 13 رجب میں ہوا ہے تو ابراہیم کو بچایا کس نے؟ تو موسیٰ کو دریائے نیل سے گزارا کس نے؟ تو
تو عیسیٰ کو سولی سے بچایا کس نے؟ تو آدم کی توبہ کس کے نام کے اوپر معاف ہو گئی؟ کہا دیکھو یہ انسان کامل خلق ہو چکا تھا، تمہاری جسمانی صورت میں 13 رجب کو آیا ہے۔ اصول نہیں کامل ہوئے، فروع کامل ہوئے ہیں، اور فروع تو کامل ہوتے ہی رہتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے پارلیمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملک کے اصول کے اوپر بحث کرنا یا فروع کے اوپر؟ ہندوستان کے اصول کے اوپر آپ کو حق نہیں ہے بات کرنے کا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ چلیے ہم جمہوریت کو ہٹا کے بادشاہیت لے کے آئیں گے۔ اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو آپ ملک کے مخالف ہوں گے، پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہوں گے۔ اور فرمائیے اصول پہ بات ہی نہیں ہوتی، بات فروع پہ ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کا طور طریقہ بدلتا رہتا ہے، فروع بدلتے جاتے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ ٹیکس لیں گے اتنے %، پھر آ کے پاس کر دیا نہیں اتنے %۔ آپ نے اعتراض کیا؟ نہیں، پہلے کمائی کم ہوتی تھی اب کمائی بڑھ گئی۔ تو زندگی کا طور و طریقہ جیسے بدلتا رہتا ہے ویسے ویسے فروع بدلتے رہتے ہیں۔ تو مجتہد کا کام کیا ہے؟ مجتہد اصول کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، فروع بھی نہیں بناتا ہے، بلکہ فروع بتاتا ہے۔ غدیر میں فروع کو کامل کیا گیا ہے، یعنی اب نہ نئی نماز آئے گی، نہ نیا روزہ آئے گا، نہ نیا حج آئے گا، نہ نیا امر بالمعروف آئے گا، کچھ نہیں، اب سب ہم نے بیان کر دیا۔ تو سوچئے اسلام اتنا ترقی یافتہ ہے جو 1400 سال پہلے ایسا قانون دے رہا ہے جو قیامت تک کے ہمیں انسان بنا سکتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ فروع ٹکے ہیں اصول کے اوپر۔ اب ایک ہمارے معاشرے میں بیماری ہے، دعا ہے پروردگار سے کہ اس کا علاج ہو جائے۔ اچھا آپ نہیں چاہتے علاج ہو؟ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نہیں مسئلہ نہیں، آپ چاہے الہی آمین کہیے چاہے صلوات بھیجیے، رزلٹ ایک ہی ہے۔ کیا ہے بیماری؟ اب کوئی نیا مولانا مل گیا اگر میرے کسی جوان کو، جوانوں سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم تو اس ٹائپ سے پکڑ میں نہیں آئیں گے آپ کے، اب اس کو یہ بتانا ہے کہ مجھے بھی دین آتا ہے۔ اب وہ آ کے سوال کرتا ہے، مولانا صاحب یہ بتائیے ہمارے مذہب میں سجدگاہ پہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ پھر دوسرے دن اس نے آگے سوال کیا، اچھا بتائیے 3 طلاق صحیح ہے یا 1 طلاق صحیح ہے؟ ماشاءاللہ کتنا مطالعہ ہے۔ پھر تیسرے دن آ کے اس نے جو ہے وہ ایک اور فروع دین سے سوال کر لیا، اچھا یہ بتائیے مسح یوں کرنا ہے یا یوں کرنا ہے، 2 انگلیاں ہونا چاہیے یا 1 انگلی کافی ہے؟ اب دھیرے دھیرے اس نے فلسفہ پوچھنا شروع کیا، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ماشاءاللہ انسان آج سمجھداری اس بات کو سمجھتا ہے کہ ان سب چیزوں کی اسے وجہ پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ آئیے اصول کے اوپر بھی ذرا سا نظر ڈال لیں۔ اصول دین یعنی اللہ ایک ہے، عادل ہے، اس نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ معصوم ہے، اس نبی نے جسے اپنا خلیفہ اعلان کیا ہے، بنایا نہیں، بنایا تو اللہ نے، وہ بھی اسی جیسا ہے۔ کیوں؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، یہ ہے اصول۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کو کہ اصول کے بارے میں چوں چرا کرے؟ ہیں کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے؟ نہیں، چوں چرا کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ آوا کا آوا ہی ٹہرا ہے۔ پہلا قانون خداوند متعال
نہیں بتائیں گے تو یہیں ختم کر دوں گا. جی الحمدللہ جواب آ گیا. نہ آتا تو میں یہیں سے مصائب پہ آ جاتا. ہاں یہ قبلہ یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مجھے بہت وقت لگتا ہے تیار کرنے میں، تو میری بھی توقع یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم کچھ الفاظ تو آپ کو یاد رہیں. پہلا قانون خداوند متعال حکیم ہے، یہ ہے اصول دین. خداوند متعال عادل ہے، یہ ہے اصول دین. تو جو حاکم اور عادل ہوگا اگر قانون زندگی بنائے گا تو قانون بھی عادلانہ ہوگا، حکیمانہ ہوگا. غور فرمائیے، یہ جو ہم فروع دین میں سوالات کرتے ہیں یہ ہے شرک، کیونکہ ہمیں نہ خدا کی حکمت پہ بھروسہ ہے نہ عدالت پہ بھروسہ ہے. عبادت چوں چرا کے بغیر کی جاتی ہے. عبادت کا مطلب ہے بندگی میں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنا ہے یا 4 رکعت. اے میرے معبود تو کہتا جا، علی عبادت کرتے چلے جائیں گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. آپ بتائیں اپنی زندگی میں آپ اپنے کس اولاد کو زیادہ مطیع و فرما بردار مانتے ہیں، جو آپ کے ہر فرمان کے اوپر چوں چرا کرے یا بغیر کہے آپ کا کہنا مان لے؟ کون سی اولاد بغیر کہے کہنا مانتی ہے؟ جو سمجھدار ہوتی ہے. سمجھدار انسان، سیدھی سی مثال دوں آپ کو، اگر کسی کو اپنے استاد کے اوپر بھروسہ ہے، پوری طرح سے بھروسہ ہے، اور استاد اسے کوئی حکم دے تو وہ پوچھے گا استاد کیوں؟ لیکن شرط یہ کہ استاد پہ بھروسہ ہونا چاہیے، استاد کو حکیم ہونا چاہیے، استاد کو عادل ہونا چاہیے. اللہ اکبر. جس کے اصول پکے ہوتے ہیں وہ فروع میں چوچرا نہیں کرتا ہے. فروع میں چوچرا کرنے کا مطلب یہ ہے نہ ابھی خدا کی حکمت سمجھ میں آئی ہے نہ عدالت سمجھ میں آئی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اگر آپ کو سوال کرنا ہے بالکل سوال کیجئے، لیکن اصول دین میں. ہمارے درمیان اصول دین ہو گئے تقلیدی. ابا یہ مانتے تھے ہم بھی مانتے ہیں. اچھا ابا جان اگر غلط مانتے تھے تو دیکھیے مولانا صاحب ہمارے کیا تو یہ سکھایا گیا ہے. ارے بھائی غلط سکھایا گیا ہے، صحیح کر لو. کیوں نمازیں کمزور ہیں؟ کیوں روزے کمزور ہیں؟ کیوں معاشرے میں امر بالمعروف نہیں ہوتا ہے؟ کیوں لوگ حج پہ صحیح سے نہیں جاتے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے، کیونکہ اصول پکے نہیں ہیں. انسان بننے کے لیے پہلے اصول دین پہ کام کرنا پڑے گا. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، عالم بزرگوار علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کو توحید نہیں پتا ہے. آپ آئیے توحید کے بارے میں سوال کریے. خدا اگر عالم ہے تو کیوں؟ خدا اگر ایک ہے تو کیوں؟ خدا نے اگر جہنم کو خلق کیا ہے تو کیوں؟ اصول دین میں جتنا آپ کو سوال کرنا ہے سوال کریے. اصول جگہ ہے سوال کرنے کی. لیکن جب اصول دین کلیئر ہو جائیں، بتائیے کیوں ہم اور آپ، فرض کیجئے انشاءاللہ امام تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیے ور محمد و آل محمد. اور امام آپ سے ہم سے یہی کہیں کہ جس گھر میں تم رہ رہے ہو تمہارا نہیں ہے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ دل سے کہہ دیجئے ایسا ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں ہے جو گھر آپ کو ملا ہے وہ شرعی اعتبار سے آپ کا ہو. جی روایات ہیں. کتنا بھی برا لگے مانیں گے یا نہیں؟ کیوں مانیں گے بھائی؟ اچھا ایک انسان نہیں مانے گا،
مجھے بتائیے کیوں ایک مانے گا ایک نہیں مانے گا؟ بھیا جو امام کو مانے گا وہ امام کی بات بھی مانے گا، اور جو امام کو نہیں مانے گا وہ امام کی بات ماننا ہے فروع دین، امام کو ماننا ہے اصول دین۔ اصول دین میں آپ پوچھئے کیوں امام کی ماننا چاہیے، لیکن جب یہ سمجھ جائیے کہ امام کی ماننا ہے تو پھر جب امام حکم کر دے تو پھر زہیر و سعید بننا پڑتا ہے، بغیر چو چرا کے عمل کرنا پڑتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ بس ایک کربلا کی مثال اور ربط مسائل۔ کربلا والوں کا کمال کیا ہے بتائیے، غور کیجئے۔ فضائل کربلا، فضائل کربلا ہم لوگ بہت سطحی چیزوں کو فضیلت مانے بیٹھے ہیں۔ شجاعت قمر بنی ہاشم فضیلت کربلا نہیں ہے، کیونکہ کربلا اگر نہ بھی ہوتی تو وہ چاند چاند تھا۔ کربلا حسین کی محتاج ہے، حسین کربلا کے محتاج نہیں تھے۔ غور فرمائیے گا ان باتوں کے اوپر۔ کربلا کا امتیاز پتہ ہے کیا ہے؟ کربلا کا امتیاز ہے اطاعت حسین۔ جی اسی لیے جو دین کا مجسم انسان تھا، کربلا والوں نے اس کے آگے ایک بار بھی چو چرا نہیں کیا، جیسا حسین نے کہہ دیا۔ اور کربلا میں تو سارے عقلی قانون ہی ٹوٹ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے خیمہ لگایا، حسین نے حکم کیا ہٹ جائیں، ہٹ جائیں۔ عجیب بات ہے۔ آپ بتائیں مقتل میں کہیں آپ کو ملا کہ بنی ہاشم میں سے کسی نے یہ پوچھا ہو مولا ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، ہمارے بعد ان خواتین کا کیا ہوگا؟ کسی نے پوچھا ہے؟ تو کیا ان کے دل میں ان کا درد نہیں تھا؟ بھائی ہم اور آپ اگر گھر کو چھوڑ کے جاتے تو کسی کے حوالے کرتے ہیں۔ کربلا والوں نے ایک جگہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ کسی کربلا والے نے حسین سے یہ پوچھا ہو کہ مولا ہم جا رہے ہیں، شہید ہو جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ نہیں پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ اطاعت حسین میں ایسے اترے ہوئے تھے کہ حسین کے حوالے تھا، یہ حسین جانے کیا ہوگا، ہمیں تو صرف اطاعت حسین کرنا ہے، ہمیں تو صرف اطاعت حسین کرنا ہے۔ کتنے کمال پر ہے کربلا میں اطاعت حسین۔ مقتل پڑھیے، بڑوں کی بات تو کنارے رکھیے، بچے کی اطاعت دیکھیے۔ مقتل میں آپ نے جملہ سنا لیکن غور نہیں کیا۔ جب مولا نے ششماہے کو زمین پر لٹایا اور لشکر دیکھ رہا ہے، مولا نے ایک جملہ کہا، بیٹا علی اصغر تم حجت خدا ہو، اپنی حجت کو ثابت کر دو۔ مقتل کیا لکھتا ہے؟ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، اگر پیاسا ہوتا ہے تو خود بخود زبان منہ سے نکالتا ہے، ہونٹوں پہ پھیرتا ہے، اور اگر بچہ ہو تو کیا آپ اس سے کہیں گے کہ اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیر؟ فطرت کا تقاضا ہے، وہ خود کرے گا۔ اللہ اکبر، اطاعت حسین۔ جب تک حسین نے حکم نہ دیا علی اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ بھی نہیں پھرایا، کہا دیکھو ہم اطاعت حسین میں اتنا چور ہیں کہ اپنی فطرت کو بھی مات دے دیتے ہیں۔ یہ ہے کربلا۔ عزاداروں، مقصد حیات یہ ہے
اس طرح دین کے پابند بن جائیے کہ پھر بغیر کسی مشقت کے کام کیجیے، پھر نماز پڑھنے میں پریشانی نہ ہو بلکہ مسکرا کے نماز پڑھیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے میرے مولا نے کہا انی احب الصلاۃ، میں نماز کو چاہتا ہوں۔ یہ ہے مقصد حیات، اور اس مقصد حیات کو کمال تک پہنچانے والا انسان جب وقت آخر خیمے میں آیا تو ایک مرتبہ آواز دی، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیۃ یا سکینہ علیکن منی السلام۔ آپ بتائیں کسی بیوی نے آگے بڑھ کے روکا ہو؟ نہیں روکا۔ جب حسین کا ارادہ ہے جانے کا، لہٰذا غور فرمائیے، اگر کوئی غلط مقتل پڑھے تو اسے روک دیجئے، بہت اہم ہے۔ ہمارا مقتل دین ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی اس میں جوڑ دیجئے، مقتل سے دین پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، نہیں، جو ہوا وہی۔ ایک مجتہد عظیم بیٹھے ہوئے تھے، مداح مقتل پڑھ رہا تھا، اور مقتل پڑھتے پڑھتے اس نے یہ والا حصہ پڑھا کہ جب بی بی تلے زینبیہ پہ آ کے کھڑی ہوئی تو حسین نے اپنے بازوؤں کا سہارا لیا اور ایک مرتبہ اشارہ کیا اور کہا زینب زینب واپس چلی جاؤ۔ جب وہ پڑھ کے اترے تو فوراً وہ مجتہد آگے بڑھے، کا مقتل میں لکھا ہے کہ حسین نے ایک بار زینب کہا تھا، تم نے 2 بار کیوں کہا؟ حسین نے 2 بار نہیں کہا تھا، حسین نے 1 بار کہا تھا۔ 1 بار ہی کہنا بہت مشکل تھا۔ آپ سوچیں جس میں مبارک تیروں پہ رکا ہوا ہو اور حسین کوہنیوں کے سہارے پہ اٹھ کے کہے بہن واپس چلی جاؤ۔ جب حسین نے آ کے ارادہ کیا کہ مقتل میں جائے تو ایک مرتبہ بیویوں میں کوہرام مچا۔ بی بی ثانیہ زہرا آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا سا بیچ خیمے میں بیٹھ جائیے، بیچ خیمے میں بیٹھ جائیے، سب آپ کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ سوچئے کیا منظر ہوگا، کربلا کا کعبہ خیمے میں بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، مخدرات عصمت و طہارت حسین کا طواف کر رہی ہے۔ آزادارو آج شب عاشور ہے، آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہوگا نا کہ ابھی زہیر زندہ ہے، ابھی حبیب زندہ ہے، ابھی اوسجا زندہ ہے، ابھی اکبر و اصغر و عباس زندہ ہے۔ ہاں لیکن بس یہ 1 رات کا فاصلہ ہے، کل جب شام غریب آئے گی، زینب تنہا ہوگی، آواز دے رہی ہوگی یا فرسان الحجا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزاداروں پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، آپ کی مرادوں کو پورا کرے، آپ کا سایہ آپ کی اولاد کے سروں پہ باقی رکھے۔ لیکن ذرا کربلا میں تصور کیجئے، سکینہ کے سر پہ باپ کا سایہ نہ رہا۔ حسین مقتل میں گئے، شہادت پڑھنا بہت سخت ہے کیونکہ شہادت تو انبیاء بھی نہ دیکھ پائے۔ اور ایک مرتبہ گھوڑے کی آواز اٹھی، بیویاں خیمے کے دروازے پہ آئیں، کیا منظر دیکھا حسین کا فرس لگامیں کٹی ہوئی ہے، ڈال ڈھلی ہوئی ہے، اور خیمے کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا سر جھکا کے۔ کوئی آگے نہیں بڑھا لیکن ایک بچی آگے بڑھی، اللہ اکبر، بچی آگے بڑھی اور جانے کے بعد گھوڑے کی باہوں کو اپنے باہوں میں لیا اور ایک سوال کیا، یا جوادا ابھی، اے میرے بابا کے
گلیوں سے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک قصائی کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، اے بھائی یہ بتا تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ اللہ، اے میرے بھائی یہ بتا کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ وہ کہتا ہے مولا ہم تو اسلام کے طریقے پہ چلتے ہیں، اسے کھانا بھی کھلا دیا ہے، پانی بھی پلا دیا ہے، بس آپ یہاں سے چلے جائیے تاکہ ہم اسے ذبح کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں بس جیسے ہی یہ جملہ سنا ایک مرتبہ آنکھوں سے گریا شروع کر دیا۔ ارے لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں اسے پانی پلاتے ہیں، لیکن ہائے میرا بابا حسین، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ایک دو فقرے اور پڑھوں گا آزادارو، آج شب عاشور ہے، دل کھول کے گریا کر لیجئے، آئیے شاہ نجف کو پرسہ دیجئے، مولا حسین کا پرسہ قبول کیجئے، نہ معلوم اگلے برس رہے یا نہ رہے، یہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے جو رومال زہرا میں قرار پائے گا۔ آزادارو آپ جانتے ہیں امام کا ایک فقرہ ہے، امام فرماتے ہیں انا قتیل الابرہ، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ جب مولا سے سوال کیا گیا کہ اس جملے کا معنی کیا ہے، بس میں نے تمام کیا، اس جملے کا معنی سن لیجئے۔ مولا فرماتے جانتے ہو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو جب کسی انسان کو قتل کیا جاتا ہے تو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں، کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی وجہ پوچھتا ہے اور کوئی روکتا ہے، لیکن فاطمہ کا لال جب زین پہ ٹھہر نہ سکا، زمین پر آیا، شبر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، تو پھر وہاں کوئی نہ تھا، یعنی حسین کو ذبح کرنا اتنا معمول ہو گیا تھا، ارے بچانا تو دور کی بات ہے، کسی کو تعجب نہ ہو رہا تھا، بس ایک دکھیاری تھی جو اپنی کمر کو تھامے مختل میں بال پھیلائے بیٹھی تھی۔ اے میرے حسین میری آغوش میں آ جا، سیدہ نے چکیا پیس کر تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔